ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ پہلے ہی پنجتن سے روشن ہے کائنات، پہلے ہی پنجتن سے روشن ہے کائنات، اکبر نے آ کے اور اسے جگمگا دیا۔ خالق نے جب بنائی حسینوں کی انجمن، اکبر کو اہل جان کے خالق بنا دیا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من متمسکین بولایت امیر المؤمنین، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، امام مشارق والمغارب، مولا متقیان علی ابن ابی طالب۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم۔ طوفیہ علی علیہ السلام مدد۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے، جہاں پر بھی رہیے، کل ایمان کے سایہ رحمت میں رہیے۔ پروردگار عالم بطفیل محمد وآل محمد کے ہماری اس کاوش کو، جس کاوش کا نام راہ کربلا ہے، اور پیغام امام حسین کو ہر ذی روح کے ذہن میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام سامعین قدر، اس وقت میں مکتب آل محمد اور اہل تشیع کی ایک ادنا عزادار، جس کو مولا نے ذکر کرنے کا شرف عطا فرمایا، اور اس شرف کے ساتھ میں آپ تمام امت محمدیہ کے لیے اس پیغام کو لے کر آئی ہوں، جس پیغام کا نام ہے راہ کربلا۔ اور اس وقت آپ کے سامنے خطیبہ آل عمران ڈاکٹر سیدہ شبانہ کاظمی گفتگو کا آغاز کر رہی ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، 6 محرم الحرام 1448 ہجری میں ہم پہنچ گئے۔ 1400 برس سے عزاخانے، عزاداری مسلسل گامزن ہے۔ چونکہ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے، ایک ایسے نظم و ضبط کے ساتھ ہے، جس نظم و ضبط کی تحفظ عزاداری کی ذمہ داری ہم تمام ذاکرین، ذاکرائیں، خطیب، خطیبائیں، علماء، عالم دین، عزام، وائز کے سپرد ہیں، اور میں ایسی ہی خوبصورت اور بہترین تنظیم کی ایک اہلکار ہوں، جس تنظیم کا نام ہے مرکز تنظیم عزاداری پاکستان۔ الحمدللہ اس تنظیم میں میرا ایک رتبہ ہے، ایک درجہ ہے، وائس پریزیڈنٹ ہوں، اور کوشش یہ کر رہی ہوں کہ ہم تمام مکاتب فکر تک پیغام امام حسین کو عام کریں، اور بارگاہ لم یزل سے متوسک ہوتے ہوئے طفیل محمد وآل محمد کے سب کو دعوت فکر دیں کہ آئیے ہمارے ساتھ ایسے ہی بیٹھیے جیسے ائمہ علیہم السلام کے سامنے عوام الناس بیٹھا کرتی تھی۔ 6 محرم الحرام دراصل شہزادہ علی اکبر سے منسوب ہے، اور شہزادہ علی اکبر گوشہ نشین، جگر سخن، جگر پرور، جگر آفریں، جگر راحت جاں،
راحت قرباں، راحت میزان، راحت فرقان، جناب عالی مقام سید الشہداء امام مظلوم کربلا کے فرزند ہیں۔ آپ شبیہ رسول ہیں اور عوام الناس کے سامنے آپ کا چہرہ مسلسل نقاب میں امام حسین رکھتے ہیں۔ راہ کربلا کا عنوان جو ہمارے اس کار خیر گلوبل ٹی وی 1 نے انتخاب کیا ہے، یہ اس لیے تاکہ آپ سب کو راہ ہدایت کی نشانیاں بتا سکیں کہ اللہ رب العزت نے راہ کربلا فی القرآن کس طرح بیان فرمایا ہے، اور ہم ایک ایسی سورہ سے ایک خوبصورت آیت کو یہاں پر تلاوت کر رہے ہیں تاکہ تلاوت کرنے کا جو شرف مجھے حاصل ہوا ہے اس کا ثواب مجھے بھی ہو اور سننے کا ثواب آپ کو بھی ہو۔ عزاداران مظلوم کربلا، شیعہ حیدر کرار کسی ایک مذہب، کسی ایک دین کی جاگیر نہیں ہے۔ شیعہ حیدر کرار میں سبھی کو دعوت عام ہے، جس کی مودت اجر رسالت کے ساتھ ساتھ متمسک رہے یہ قرآن پاک میں، گو کہ رسول نے بھی یہی کہا، وہ شیعہ حیدر کرار کہلائے گا اور وہی عزا خانے اور عزاداری کا پاس رکھ سکے گا۔ محرم الحرام میں ویسے بھی جھگڑا فساد کرنے کے لیے منع کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل صالح ہے۔ عمل صالح کی یہاں پر تعلیم اور ترتیب دی گئی، اور قیام امام حسین اس کا بہت بڑا ثبوت ہے، تاکہ شریعت محمدیہ پر کسی قسم کی ذرہ برابر بھی زیادتی کا عنصر نہ ہو، اور جو حلال ہے وہ ہمیشہ حلال رہے اور جو حرام ہے ہمیشہ حرام رہے۔ شبیہ رسول کو میدان کارساز میں لانے کا مقصد یہی تھا کہ جو لوگ بھول چکے ہیں کہ رسول خدا کیا فرما کے گئے کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب، ایک اہل بیت، اسی صراط مستقیم کو اہدنا الصراط المستقیم میں ہم نے بیان کیا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں کئی مرتبہ اللہ کے لیے صراط مستقیم کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ راہ راست پہ رہے، انسان چاہتا ہے کہ وہ دین برحق پہ رہے، لیکن گو کہ ہمارے ساتھ بہت سارے مضر اثرات ہیں، آلات ہیں جن کی وجہ سے ہم ڈگمگا جاتے ہیں۔ تو عزاداران سید الشہداء، اگر امام حسین کا نام اس عزم اور عظمیت پہ ہے، وہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے قیام کر کے بتایا کہ راہ حق بے شک نشیب و فراز کا شکار ہو، یہاں پر اتار چڑھاؤ زیادہ ہوں، لیکن اس سے کبھی نہ ہٹو، کیونکہ یہی صراط حق ہے، صراط مستقیم ہے، یہی صراط راہ ہے۔ اور راہ کربلا اس کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ کوئی فسانہ نہیں، کوئی ڈیزاسٹر نہیں، کوئی واقعہ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کی قرآن میں جگہ جگہ نشانیاں موجود ہیں، اور قرآن کے ساتھ ساتھ متمسک کیا آل محمد کو، اور آل محمد کی نشانی شبیہ رسول ہے۔ 18 برس ان کا سن سیغہ بتایا جاتا ہے، اور جس وقت کائنات میں موجود رہے، یا یہ کہوں جس وقت یہ کائنات میں ان کا ولادہ ہوا، اس وقت امام حسین علی مقام کے چہرے پہ بے انتہا تبسم ہے، آپ کے دندان مبارک بالکل ہنستے ہوئے ایسے ہی نظر آ رہے ہیں اہل مدینہ کو، جیسے آپ کے ولادہ پہ آپ کے نانا کے دندان مبارک نظر آئے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ گوہر ہے جناب سید الشہداء کا کہ جس وقت آپ کی آغوش میں آئے، آپ نے
बनफ्स नफीस इस गौहर नायाब को जनाब ज़ैनब की गोद में दिया और कहा, आपने ए बहन इसकी तालीम और तरबियत करनी है। उस दौर के तमाम लोगों का कहना यही था कि जिस वक्त जनाब अली अकबर अपने सिने बचपन से निकल के और सिने बलूगत की तरफ आ रहे थे, तो आपका उठना बैठना, कलाम करना, देखना, यहाँ तक कि आपके सर पे एक बादल के साए के टुकड़े को भी देखकर सब लोग कहते थे कि ये रसूल खुदा चले आ रहे हैं। और जिस वक्त आप तलवार की तालीम अपने चचा से ले रहे थे, उस वक्त भी लोग कहते थे कि हमने रसूल खुदा को कभी जंग करते नहीं देखा, लेकिन हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा की सदाएं बुलंद होती थी जिस वक्त जनाब अली अकबर तलवार साजी का हुनर सीख रहे थे। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए मुसलमानों सिरात मुस्तकीम पे रहो। ये दावत खैर है यहाँ से कि इस पे हमें सिरात मुस्तकीम पे रहना है और सिरात मुस्तकीम पर ही चलना है। ये हक़ की दावत है और यहाँ पर हक़दार ही हक़ की दावत को आम कर रहे हैं। अज़ादारान मज़लूम करबला 6 मुहर्रमुल हराम जनाब अली अकबर से मंसूब की जाती है और इस दिन शियाने हैदर करार के घर में ताज़िए सजाए जाते हैं, ताबूत तैयार किए जाते हैं, अलम सजाए जाते हैं, जनाब अली अकबर का सेहरा पड़ा जाता है, वो कि 18 बरस वाले का मातम होता है। लिहाजा हम इस प्रोग्राम का बकिया हिस्सा आपके सामने एक छोटे से ब्रेक के बाद पेश करेंगे। हमें कुछ वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। मौजूद सामीन, हमने एक वक्फ़ा लिया था, उस वक्फ़े से इस वक्त हम वापस आ चुके हैं और हम गुफ्तगू में महफ़ थे, इबादत में मुसर्रफ़ थे। जनाब अली अकबर शबीह रसूल का हम ज़िक्र कर रहे थे। आपकी ज़ात पाक, ज़ात मुक़द्दसा ज़माने के लिए कुल है और जिस तरह आपकी शख्सियत रही, आप शबीह रसूल हैं। आपको लोगों के सामने जिस वक्त आने की इजाज़त होती तो आपका चेहरा देख के लोग ज़ारो क़तार गिरिया करते, जो रसूल खुदा से मोहब्बत करते थे, जो रसूल खुदा से क़ुरबत करते थे और राह हक़ की आपसे लोग हिदायत मांगते थे कि राह हक़ किस तरीक़े से हम इख्तियार करें। इसी के साथ आपका एक पहलू और भी है कि जनाब इमाम हुसैन आली मकाम के घर से आपका बहुत बड़ा दस्तरखान लगाया जाता था। अज़ादारान मज़लूम करबला, जनाब अली अकबर का जो घर था, वहाँ पर एक चिराग, जिसको हम चिराग कहेंगे, लेकिन पुराने ज़माने में और अभी भी कुछ लोग वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसको कहा जाता है अंगीठी जलाना, कि घर के बाहर एक बहुत बड़ी आग की अंगीठी बनाई जाती थी जिसमें लकड़ियाँ डाली जाती थीं और वो इसलिए होती थी कि वो जलती रहे ताकि कोई भी मुसाफिर, गरीब, गुरबा, मिस्कीन, यतीम, प्यासा, भूखा कहीं से भी भटकता हुआ आए तो उस रोशनी को देखते हुए उस दर पे आ जाए जिस दर पर खैरात मिल रही है, जिस दर पर मुसलसल रिस्क बट रहा है। और वो रिस्क वाला घर बैत सैयदा यानी सैयदुश्शुहदा आली मकाम का है, जहाँ पे जनाब अली अकबर के नाम का दस्तरखान बहुत मशहूर और मारूफ रहा कि एक शख्स
جو نابینا ہے کافی عرصے سے دعائیں کر رہا تھا، تو اس کے ایک ہم نشین نے اس سے کہا کہ آج بہت دل چاہ رہا ہے کہ اچھے انواع اقسام کا میں کھانا کھاؤں، تو تم میرے ساتھ چلو۔ وہ کہنے لگا میں تو غریب الوطن ہوں، میں کیسے جاؤں گا، بوڑھا ہوں، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، دل تو بہت کچھ چاہتا ہے۔ لیکن اس نے کہا یہاں پہ دور مدینے میں ایک گھر ہے اور وہ گھر رسول خدا کا ہے، میرے اجداد نے مجھے بتایا تھا، اور اکثر میرے دوست احباب بھی وہاں جاتے ہیں، اور میری ماں نے بھی وہاں جانے کی مجھے کئی دفعہ رغبت کروائی، لیکن میں نہیں گیا۔ اب سمجھ لیجئے اہدنا الصراط المستقیم، راہ حق کی دعوت لوگ دے رہے ہیں لیکن ہم نہیں جاتے۔ تو آج میرا دل چاہ رہا ہے تمہاری حالت دیکھ کے تمہیں بھی لے چلتا ہوں، میں نے سنا ہے وہاں پہ بڑی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، وہاں پہ بہت اچھے قسم کا انواع اقسام کا کھانا ملتا ہے۔ لہٰذا وہ شخص اپنا رخت سفر طے کرتے 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 امام حسین علی مقام کے گھر پہ پہنچ گیا، یعنی بیت سیدہ پہ پہنچا۔ اس نے جا کے دیکھا وہاں پہ تو بہت عالیشان دسترخوان لگا ہوا ہے، اور جس شخص کی جو مراد ہے وہ کھانا پا رہا ہے۔ وہ جا کر وہاں پہ بیٹھ گیا، جس جگہ وہ بیٹھا وہاں پہ لوگوں کی نالینیں اتری ہوئی تھیں۔ اس شخص نے کہا جو جگہ مل رہی ہے یہیں پہ بیٹھ جاتا ہوں، سنا ہے یہ کریم ابن کریم کا گھر ہے، یہاں پر لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اے شخص مجھے تو کھانا کھانے کی تمنا ہے، میں تو کھانا کھاؤں گا، لازماً کھاؤں گا، اور تمہیں جو بھی تمنا ہو تم دیکھ لو۔ وہ بوڑھا شخص بیٹھ تو گیا لیکن دل بڑا اداس تھا، ذہن بڑا مرجھایا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کیا کروں۔ لہٰذا اس نے دل میں خواہش کی۔ اتنے میں ایک صاحب کمال اس کے شانے کے پاس آ کے کھڑے ہوئے، اپنا دست اقدس اس کے سر پہ رکھا۔ سر پہ اس کا ہاتھ رکھنا تھا کہ وہ شخص زار و قطار ایسے رو پڑا جیسے کوئی اولاد اپنے باپ سے مل کے روتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ جو ہاتھ آیا تھا یہ امام علی مقام کا تھا، امام حسین کا تھا، اور وہ شخص مولا سے تڑپ کے ایسے رو رہا تھا لپٹ کے جیسے وہ کسی صاحب کمال سے نہیں اپنے باپ سے مل رہا۔ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوا، وہ اپنے غم میں اتنا محو تھا، اس کا دماغ اتنا مجروح ہوا تھا کہ کہتا رہا مولا عرصے دراز سے میری آنکھیں اپنی روشنی اپنی بینائی کھو چکی ہیں، مولا میں نے کتنی منتیں مانی، کتنی دعائیں کی، کبھی میری دعا مستجاب نہیں ہوئی۔ اس شخص نے مجھے یہاں آنے کے لیے کہا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میں دنیا کے کس کونے میں آ گیا ہوں۔ ہاں یہاں کی ایک خوشبو آ رہی ہے جس خوشبو کو کبھی میں نے محسوس نہیں کیا، نہ کبھی میرے دل نے اس خوشبو کی طرف مجھے رغبت دلوائی۔ وہ شخص جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ کس جنت کے اس کونے میں آ گیا ہے جہاں سے جنت کا آغاز ہو رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس شخص کو کچھ نہیں پتا تھا، نابینا شخص، نہ کسی راہ کو جانتا تھا نہ کسی در کو پہچانتا تھا، صرف اس کو ایک خوشبو سکون پہنچا رہی تھی جس سے اس کے دل کو تازگی محسوس ہونا شروع ہوئی، اور اس نے دل ہی دل میں دعا کرنی شروع کر دی۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہا تھا، وہ اپنے دل سے گفتگو میں محو ہی تھا کہ اتنے میں اس کے شانے کے پاس ایک شخصیت باکمال آ کر کھڑی ہوئی، اور اس شخصیت نے جیسے ہی اس کے سر پر اپنا دست پاک رکھا وہ گڑ گڑا کے رو پڑا۔ اس کے رونے کی کیفیت ایسی تھی جیسے ایک بچھڑا ہوا بیٹا اپنے باپ سے مل کے روتا ہے۔ وہ بالکل ایسے رو رہا تھا جیسے صدیوں سے اس کو اپنے باپ کا انتظار ہو۔ اس کی ہچکیاں بن گئیں، اور امام اس کی ساری گفتگو، اس کے دل کی ساری کیفیت، اس کے دماغ کی ساری کیفیت سنتے رہے، سمجھتے رہے، مسکراتے رہے۔ اتنی دیر میں مولا نے اس کی آنکھوں پر اپنا دست شفقت جیسے ہی صرف رکھا ہے مومنات،
اور کہا آنکھیں کھولو۔ کہا کیا آنکھیں کھولوں؟ میں غریب الدیار ہوں، میں ذلیل ہوں، میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، سب نے مجھے چھوڑ دیا، کوئی مجھے نہیں چاہتا، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، مجھے ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، پتہ نہیں یہ شخص مجھے کہاں لے آیا ہے جہاں پر اتنی خوشبو ہے، اس قدر خوشبو ہے کہ میرا دل اس سے منور ہونے لگ گیا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں آنکھیں کھولوں لیکن ڈرتا ہوں، کیا کروں گا آنکھیں کھول کے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ مولا نے کہا اپنی آنکھوں کو کھولو، دیکھو تمہارے سامنے دنیا موجود ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جیسے ہی اپنی آنکھوں کی پلکیں اٹھائیں، کیا دیکھتا ہے؟ دنیا کے سارے مناظر اس کی آنکھوں میں صاف اور شفاف۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا، جو آنسو اس کے پاداش کے تھے وہ خوشی کے آنسو میں تبدیل ہوئے۔ وہ اتنا خوش ہوا، اس قدر خوش ہوا کہ اس نے چیخنا شروع کر دیا کہ مجھے آنکھیں مل گئی، مجھے آنکھیں مل گئی، مجھے روشنی مل گئی۔ مولا اس کا چہرہ دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ وہاں پہ جتنے بھی سواری بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، رزق مانگ رہے تھے، روزی مانگ رہے تھے، اولاد مانگ رہے تھے، سب نے مرحبا صلی اللہ، مرحبا صلی اللہ کہنا شروع کیا۔ اس شخص کو خیال آیا میں پوچھوں تو صحیح میں کس جگہ آیا ہوں؟ تو ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ جانتے ہو تم کس در پہ کھڑے ہو جس در سے تمہیں شفا ملی ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے اس علاقے کا نہیں پتا، اس وطن کا نہیں پتا، اس راہ کا نہیں پتا۔ تو اس شخص نے آگے بڑھ کے کہا یہی تو راہ مستقیم ہے، یہی تو راہ ہدایت ہے، تمہیں جس کے شرف سے یہ آنکھیں ملی ہیں وہ مظہر العجائب کا بیٹا ہے، وہ فخر یوسف ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا یہ سامنے کھڑے ہیں۔ اس نے جیسی آنکھوں کو امام کی آنکھوں کی طرف دیکھنا شروع کیا، جنبش دیا اپنی آنکھوں کو امام کا چہرہ دیکھنے کے لیے، اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ کہتا ہے میری آنکھیں اتنے نور کو دیکھ کے سما ہی نہیں رہی، کیونکہ میری آنکھوں میں ابھی تو روشنی آئی ہے۔ تو مولا نے کہا یہ روشنی تیرے ساتھ تا حیات تا قیامت رہے گی، تجھے جس در سے عطا ہوا ہے وہ در سیدہ ہے، اور جس دسترخوان پہ تو آیا ہے وہ دسترخوان میرے بیٹے علی اکبر کے نام سے منسوب ہے، اور اس دسترخوان پہ اولاد ملتی ہے، سخاوت ملتی ہے، شہادت ملتی ہے، شجاعت ملتی ہے، خیرات ملتی ہے، دولت ملتی ہے، رزق ملتا ہے، عزت ملتی ہے، آبرو ملتی ہے، اور استقامت ملتی ہے۔ یہی راہ ہدایت ہے، یہی وہ راہ ہے جس کو پانے کے لیے ہر انسان کو یہ آمادہ کیا گیا کہ اپنے دل اور دماغ کی آواز کو سمجھو، اپنی روح کی آواز کو سمجھو۔ اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تب اس شخص نے امام کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کے کہا وہ شخص جو اس کو ساتھ لایا تھا وہ بھی امام کا ہی مودت کار تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، ملائک تھا، وہ مولا کا وہ پیارا ملائک، وہ مالک اکبر کا ادنا غلام جو جناب رسول خدا کے پاس پیغام الہی لے کے آتا تھا، یعنی وہ جناب جبرائیل تھے، جو اس شخص کی تڑپ کو، اس کی مشکل کو برداشت نہ کر سکے، اور وہ اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور وہاں سے فیض یاب کروایا۔ پھر پوچھا اس شخص نے کہ جس کے نام کا دسترخوان ہے اس کی تو زیارت کروائیے۔ تو جس وقت اس شبی کا چہرہ اس کے سامنے آیا تو اس نے کہا یہ شبی کا چہرہ میں نے دیکھا ہوا ہے، یہ مجھے یاد ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، میرا ذہن کہہ رہا ہے مجھے یاد ہے، میرا دل کہہ رہا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اس کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ اس کیفیت کو بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا وہ بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ امام حسین علی مقام نے کہا میں حسین ابن علی ابن رسول اللہ، اور یہ میرا بیٹا علی اکبر جو میرا چین ہے، میری روح ہے، میرا خلوص ہے، میری عطا ہے، میری رہا ہے، یہ میرا سب کچھ ہے اور میں اس کا سب کچھ ہوں۔
اکبر پدر کی گود میں لیٹے ہیں چین سے، نینوں کی گفتگو ہے شروع نور عین سے۔ اکبر پدر کی گود میں لیٹے ہیں چین سے، نینوں کی گفتگو ہے شروع نور عین سے۔ آواز آ رہی ہے محمد کے زین سے، آواز آ رہی ہے محمد کے زین سے۔ دیکھو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، دیکھو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اب دیکھنا ہو جس کو بھی بچپن رسول کا، اب دیکھنا ہو جس کو بھی بچپن رسول کا، وہ آج آ کے دیکھ لیں پوتا بطول کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔